جی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر. یہ مولانا صاحب نے اچانک جو ان پہ اٹیک کیا اوپنلی اتنا نہیں ہوتا تھا, اور انہوں نے کل کہا بھی ہے, ان کو ہم سن رہے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب نے سخت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی نے منع کیا تھا کہ مولانا صاحب کے خلاف بیان مت دیں. اب انہوں نے پارٹی کی لائن کو وائلیٹ کر کے بیان دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے علیحدہ سے اپنی ایک لائن لے لی ہے انہوں نے گنڈا پور صاحب نے, اور انہیں لگا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آپس میں مل چکے ہیں اور میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, لہٰذا مجھے اب پارٹی لائن کی فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں اپنی جنگ یہ خود لڑوں گا. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کو قریب سے جانتے بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نو ہیز آن ہز اون, اب وہ پارٹی کے اس میں ڈسپلن سے ہٹ گئے ہیں, اپنی جنگ خود لڑیں گے مولانا صاحب سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کلاسرا صاحب, میں نے 9 مئی کے بعد 8 فروری کے بیچ کمپین کی جی. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں پھرا ہوں, ہر جگہ پہ مجھ پہ جو ہے ظلم و جبر اور تشدد ہوا, لیکن جتنی کوششیں مجھے مولانا کے اور گنڈاپور کے حلقے میں جانے سے روکنے کے لیے کی گئی تھی, اتنی کوششیں پورے پاکستان میں کسی ایک حلقے کے لیے نہیں کی گئی تھی. اور ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا ہے جب پی خان کے لوگوں نے میری آمد پہ میرے لیے اس کا انعقاد کیا. میں آپ کو بتا دوں جب میں ان کے حلقے میں جا رہا تھا مجھ پہ فائرنگ ہوئی, میرے راستے روکے گئے, مجھ پہ اٹیک کیے گئے, میں ٹانگ سے ہوتا ہوا ڈی خان گیا ہوں. 133 ہمارے ناظمین تھے جو اس میں سے 2 رہ گئے تھے, 131 جو تھے وہ مولانا صاحب کی پارٹی میں شرکت کر گئے. ہمارے الیکشن ایجنٹ تک اغوا کیے گئے تھے, کوئی ایجنٹ ہمارے پاس نہیں چھوڑا گیا تھا. کے پی میں علی امین خان اپنے حلقے میں الیکشن کے لیے نکل ہی نہیں سکا, حتیٰ کہ جب ان کے ساتھ ٹھیک ہوئے اور ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو تبھی کہیں جا کے یہ ان صورتحال میں یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ رہے ہیں. اور یہ ہمیں بھی کہا گیا تھا, مجھے بھی کہا گیا تھا, کیونکہ مولانا صاحب ان کے بھائی وغیرہ میرے خلاف اور ان کے جو اور لوگ ہیں وہ گالم گلوچ تک اتراتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ عموماً اٹیک کرتے رہتے ہیں. تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ مولانا صاحب کے حوالے سے ہاتھ نہ رکھے. جب یہ پی ٹی آئی والوں کو امید بندی تھی کہ یہ انقلاب لائے گا اور ان کا ساتھی بنے گا خان کو چھڑانے میں, جو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ غلط فہمی ہے ان کو, اور علی امین خان نے بھی درست کہا, تو لہذا یہ کوئی پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ جن لائنز پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جا رہی ہے وہ جو قربت تھی وہ عنقریب ہی شدید عداوت میں جو ہیں وہ تبدیل ہوگی اور وہی علم ہوگا جو پہلے تھا, جو اب یہ ہمیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے. آپ کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے لیے انہوں نے آپ کو بھی روکا کہ آپ نے بھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی, انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی روکا کہ آپ نے بھی کوئی بات نہیں کرنی, اب آپ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ ان کی آپس میں پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. مولانا صاحب کے تو وہ پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں سر, مولانا صاحب کے دسترخوان پہ وہ جا کے کھانے چائے کاوے اور ڈرائی فروٹ کھا چکے ہیں. وہ تو معاملات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے. تو پھر کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا دوبارہ پھٹا ہو جائے گا سر, یہ پی ٹی آئی کا اور مولانا کا؟ جو بھی مولانا صاحب کے ڈرائی فروٹ کھا لیتے ہیں وہ الٹی ضرور کرتے ہیں اور لہذا ساتھ میں اسہال کا بھی شکار ہوگی وہی قیادت جو ان کے ڈرائی فروٹ کھاتی آئی ہے. یہ نہ ہونے والی چیز تھی, ممکن ہی نہیں تھی, لیکن خواہ مخواہ میں یہ بیسیکلی اسد قیصر صاحب جو ہیں بسیط تھے اور ان کو بڑی توقعات تھی, لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دے کے انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی. اور یوں جو ہیں آج بھی مسئلہ ان کو علی امین خان سے یہ ہے کہ دونوں ایک حلقے میں ہیں. علی امین خان نے ان کی ضمانت ضبط کرائی اور اب جو ہے چاہے یہ اختلاف میں ہو, عزب اختلاف میں ہو یا عزب اقتدار میں ہو, ڈی خان کی حد تک اس کا سکہ چلتا ہے جو اب نہیں چل رہا ہے. اور اس لیے انہوں نے بات کی اندرونی تبدیلی کی. تو اندرونی تبدیلی ان کی یہاں پہ اگر پی ٹی آئی کرے گی اور ان کی مرضی کا وزیر لائے گی, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسی اگر پارٹی نے ایسی غلطی کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے مولانا نواز جو لوگ ہیں وہ کوئی مقام بنا سکیں گے. یہ مولانا صاحب کی خواہش ضرور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا خیبر پختونخوا میں گورنر بھی ڈی خان سے, وزیر اعلیٰ بھی ڈی خان سے, اور مولانا صاحب جو ہیں بے چین تو ہوں گے.
کیونکہ ساری عمر اقتدار کی اس نے مزے لوٹے ہیں، پہلی دفعہ ہیں کہ صوبے میں جو ہیں یہ اپنی منمانی نہیں کر پا رہے ہیں، گرچہ مرکز میں پھر بھی۔ اچھا شیر افضل خان، ایک ہم نے چیز دیکھی ہے، میری ریڈنگ ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بڑے عرصے بعد یہ 70s کے بعد پہلی دفعہ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان یا ساؤتھ جو آپ کا کے پی کے ہے یا سریکی کوئی علاقے ہیں، وہاں سے کوئی وزیر اعلیٰ ہے، پہلے مفتی محمود صاحب یا گنڈا پور صاحب پہلے بہت پہلے آئے تھے 70s میں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو علاوہ 2-3 آپ اس میں ایکسیپشن ہے نا، باقی ہم دیکھتے ہیں پشتون لیڈرشپ جو ہے سینٹر یا نارتھ والی جو ہے وہ اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، جس میں عاطف خان صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، وہ بات تو کرتے رہتے ہیں، پھر کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ آپ اور 2-4 اور جو ہارڈ کور پشتون ہیں لیڈرز، باقی تو کمفرٹیبل نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور اگر یہ ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کتنے ان کے ساتھ ایم پیز یا ایم این ایز جو کے پی کے ہیں ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے علاوہ؟ آپ تو کھڑے ہوئے ہیں پہلے دن سے۔ گنڈا پور صاحب کو جو ہے حزب اختلاف کی پارٹیاں تو نہیں ہٹا سکتی ہیں، 4-5 کے ان کے ممبر ہیں پیپل پارٹی جے یو آئی اور جے یو آئی کے 15-16 لوگ، اور پی ٹی آئی کے 96 لوگ ہیں، 2-2.5 سے زیادہ اکثریت ہے، بڑی کمفرٹیبل ہیں۔ گنڈا پور صاحب کو صرف اپنی پارٹی میں اگر ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ ممکن بھی ہے، میں بارہا گنڈا پور صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں، میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ گنڈا پور صاحب جو ہے دسمبر 2024 میں ان پہ کاٹا لگایا جا چکا ہے۔ یہ وقت کی بات ہے کہ جب بھی خان صاحب کو موقع ملے گا تو خان صاحب جو ہیں وہ لیکن یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جو ہے گنڈا پور کو کھو دیا، موجودہ وقت میں جو پی ٹی آئی کے معروضی حالات ہیں، جو ملکی سیاسی حالات ہیں، گنڈا پور کا متبادل ان کے پاس نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر اضلاع سے ہونے کی وجہ سے میری ہمدردی رہی ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، کہ جو صدر اضلاع ہیں آپ کو علم ہوگا وہ سب سے محروم اضلاع رہے ہیں، کیونکہ 70-80% وزرائے اعلیٰ جو رہے ہیں کے پی میں ان کا تعلق سینٹرل اضلاع سے رہا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اگنور کیا ہے، چاہے وہ پرس خٹک ہو، چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو، چاہے کسی بھی پارٹی کا دور ہو۔ تو لہٰذا گنڈا پور صاحب کے سے توقعات ہماری یہ ہیں کہ یہ صدر اضلاع کو جو ہیں اعتبار لانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی بجٹ میں انہوں نے موٹر وے ڈالی ہے ڈی خان سے ہوتی ہوئی آگے ڈیرہ بازی خان جو سرائی کی بیلٹ ہے اس کو جوائن کرے گی، اس سے بھی کافی جو ہے ایک